وقت خیز ہے. وقت خیز کے لیے حکم دیا آئی سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ کی آیت 185 سے 3 ہی تو آیتیں ہیں. 187 183 یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. قانون ہے, حکم ہے, فرض قرار دے دیا گیا. کرنا ہے ایسا تم نے. یہ کیا کرنا ہے؟ قیام کے مطابق کہا کہ یہ ہے. تفصیل آگے خود ہی اس نے دے دی ہے کہ یہ کیا معنی ہے اس کے. قیام تم پہ حکم دے دیا گیا. اور اس کے بعد جو یہ تو حکم ہو گیا. کتاب آگے ہے حکمت. کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ 3 چیزیں قرآن نے بتائی. عربی زبان جاننے والے جان لیں, نہ جاننے والے سمجھ لیں کہ یہ جو غائب بتائی جاتی ہے کسی چیز کی, اس کے لیے 2 حرف آتے ہیں. ایک تو لعلہ آتا ہے, لعلکم تاکہ یہ ہو, اور یا وہ خالی نام ہوتا ہے اس کے نیچے زہر ہوتی ہے. وہ لعلکم تتقون پہلے تو یہ کام. یہ اس میں 3 چیزیں اس نے کہی ہیں. 2 ایسی ہیں کہ جن کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا. تتقون کے تو معنی یہ ہے کہ جتنی تقریبی چیزیں اس میں آئیں تم ان سے بچ جاؤ, محفوظ رہو. یہ منفی چیز ہوتی ہے, ایسا نہ کرو. اس سے بچ جاؤ, اس سے محفوظ رہو. دوسری چیز جو اس نے یہ کہی لعلکم تشکرون. میں یہ قرآنی مفہوم بیان کرتا ہوں, ورنہ تقویٰ اختیار کرو, شکر کرو, یہی ہے نا ترجمے جو ہمارے ہیں. لعلکم تشکرون تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں. تو 2 چیزیں پیچھے میں آ گئی کہ یہ جو سیلف امپوز ڈسپلن ہے, ضبط خیز ہے, اس سے تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہر غلط کام سے رک جائے گا. دوسری چیز یہ ہوگی مثبت طور پر کہ کوششیں بھرپور نتیجہ پیدا کریں گی شکر. لیکن پھر یہ مقصد اور غائب نہیں آیا. کسی چیز سے رکے ہیں کوششیں بھرپور, کس کام کے لیے وہ کوششیں ہیں جو بھرپور نتائج پیدا کریں گی. تو یہ ہو گئی وہ غائب جو اس کی ہے, آخری مقصد اس کا جو ہے, ڈیسٹینیشن اس کی جو ہے, جہاں پہنچنا ہے. یہ ہوگا کاہے کے لیے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ ہے جی غائب جو بتائی, تاکہ جو انسٹرکشن تمہیں دی گئی ہیں, ڈائریکٹو دیے گئے ہیں, ہدایات دی گئی ہیں, رہنمائی دی گئی ہے, اس کے ذریعے سے, اس کی روح سے کیا چیز حاصل ہوگی. خدا کی کبریائی قائم کی جائے گی. ابھی میں صرف کبریائی کا لفظ بول رہا ہوں. تو قدر اللہ عربی زبان میں, خود قرآن کریم میں کبریائی کا جو لفظ ہے یہ حکومت, اقتدار والا, سپریمیسی, سورنٹی, اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. لغات میں تو آپ دیکھیں گے میرے, قرآن میں آپ دیکھیے کتنا واضح ہے. 10/78 حوالے دیے جاتا ہوں کہ آپ خود تلاش کریں تو آپ اطمینان کریں کہ واقعی یہ چیزیں قرآن نے کہی ہیں. کبریائی کا لفظ میں نے کہا ہے حکومت کے لیے, اقتدار کے لیے آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں فرعون کے ہاں تو وہاں جو کشمکش ہوئی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. فرعون اور اس کی قوم نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ 2 بھائی کاہے کے لیے آئے ہیں, یہ کوئی مذہب کی بات نہیں کر رہے, یہ
یہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. انہوں نے انہیں مخاطب کیا کہ موسیٰ اور تمہارے بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری سازش یہ ہے لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. یہ لفظ ہے جس کے لیے میں نے یہ آیت کوٹ کی تاکہ اس ملک میں اقتدار تمہارا قائم ہو جائے. تو کبریا کا لفظ قرآن کریم میں جہاں آیا ہے کدھر کا لفظ تکبر یہ جو لفظ ہے کبریائی کا اس کے معنی ہے اقتدار. ابھی آگے چل کے اور وضاحت ہو جائے گی اس کی. سب سے بڑا اقتدار اعلی جسے آپ کہتے ہیں دور آگے کی سیاست میں تو سورنٹی اس کو کہتے ہیں. ساورن پاور وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی اور پاور نہ ہو. اقتدار مطلق بھی اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ پاور. یہ کبریائی کا لفظ ہے ان اصطلاحوں میں ان معنی میں لے لیجیے سب سے بلند تر اقتدار. کہا اس سے مقصد یہ ہے کہ زمین میں بلند ترین اقتدار مطلق سورنٹی سپریمیسی حکومت اقتدار خدا کا قائم ہو جائے. یہ بتائی اس سے غائب کس کا مقصد. اب چلیے اس کتاب میں ایک تو اقتدار اعلیٰ ہے. قرآن نے خود بتایا ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 45/37 اور 5/37. جی ہاں ایک تو اس میں خدا نے خود بتا دیا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خارجی کائنات میں اس کی بلندیاں ہوں یا اس کی پستیاں ہوں کبریائی خدا کو حاصل ہے. خارجی کائنات کی کبریائی میں تو یہ جو ملحد اور بے دین اور کفار جنہیں آپ کہتے ہیں مغرب کے سائنٹسٹ بھی ان کو بھی کسی قسم کوئی اعتراض نہ انکار ہے بلکہ انہوں نے اس انداز سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان کے دلائل کی بنا پہ ہمارا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے جسے یہ لاز آف نیچر کہتے ہیں قوانین فطرت کہتے ہیں کائنات کے اندر. متصل کے طور پر ان کا ہے کہ ان قوانین کے اوپر کسی کا قانون ہی ہے نہیں. اس جیسا قانون کوئی نہیں ہے شریک بھی نہیں ہے اس کا کوئی شرک بھی نہیں ہے اور کبریائی اسی کو حاصل ہے. تو اس کبریائی میں تو کسی کو انکار ہی نہیں. وہ تو موجود ہے اسی لیے اس نے دوسری جگہ کہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں کبریائی کا لفظ تھا. 4/3/8 45/84. اب الہ کے معنی بھی یہاں واضح ہو گئے. معبود نہیں بلکہ معبود اگر صحیح معنوں میں لیا جائے تو ٹھیک ہے. عبادت کے معنی معصومیت ہوتی ہے. وہی تمام الہ ہے وہی ارض کے اندر. یہ آؤٹر یونیورس جو آتی ہے یہ اس کے متعلق یہ کچھ کہا گیا. اس ضمن میں ایک بنیادی نقطہ جو قرآن کا ہے اس کو آپ سمجھ لیں تو بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. خارجی کائنات میں جو کچھ خدا کی طرف سے اب خود ہو رہا ہے انسانوں کی دنیا میں وہ کچھ خدا کا انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے.
یہاں کہا گیا ہے